اس کو سمجھا لو ورنہ میں نے پکڑ لیا نا. وہ تو کیا ہے بدماش ہے, تو نے پکڑ لیا نا, یہ کیا بات ہوئی, تو نے پکڑ لیا نا. جوہری نے وہاں سے اس جوہر کا انتخاب کیا اور لا کے یہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا. آپ عمران خان کو ویڈیو لنک پہ پیش کریں, تو اب کہاں ویڈیو لنک پہ بھی پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو ہم نے تصویر بھی نہیں کسی کے سامنے آنے دینی. تو پھر بہانہ بنایا گیا کہ جی اڈیالہ کی طرف انٹرنیٹ ہی ڈاؤن ہے. ایک مرد ہیراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ ہو اور وہ کمیٹی خواتین کی ہیراسمنٹ کو سنتی ہو, یار یہ کیا تماشا کر رہے ہو یار. پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس. آپ کے وقت کا شکریہ. جناب مہربانی. ایمان مزاری جو ہیں, ان کا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا عدالت میں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب, ان کی عدالت میں جو واقعہ آیا تھا, اس واقعے کو لے کے وہ ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی ہیں, دوسرا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہراسگی کمیٹی ہے اس میں انہوں نے درخواست دی, اور اس کی جسٹس سمن جو ہے انہوں نے اس کی نہ صرف ابتدائی سماعت کی بلکہ اپنی مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی. لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں. چیف جسٹس ڈوگر نے جسٹس سمن کو اس ہراسگی کمیٹی سے ہٹا دیا, اور امین منہاز جسٹس جو ہیں وہ کافی مشہور لائر رہے ہیں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے, ان کو اب جو ہے اس کی سربراہی دے دی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے کافی زیادہ زیر بحث ہے, اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے ساری صورتحال کو, پھر جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ عدلیہ کا کنڈکٹ جو ہے ججز کو وہ کہاں روکتا ہے اور کس حد تک ان کو اجازت ہوتی ہے. دیکھیں یہ جج صاحب جو ہے نا یہ بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ثابت ہوئے ہیں, اور لوز کینن یا لوز ٹاک جسے کہتے ہیں نا وہ انہوں نے کی ہے. قاضی فیضی صاحب بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے تھے, ثاقب نثار بھی شارٹ ٹیمپرڈ, وہ بھی طیش میں غصے میں آ جاتے تھے. قاضی فیضی صاحب تو بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ ثابت ہوا, اور یہ بھی ڈوگر صاحب جو ہیں یہ بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. اب انہوں نے ایمان مزاری کی جو کورٹ سے باہر گفتگو ہے, ایک بطور لائر کو میڈیا ٹاک کی ہوگی جو بھی کیا ہوگا, اس کو کوٹ کیا کہ اچھا تم تو باہر عدالت سے باہر, تم تو مجھے کہہ رہی تھی میں ڈکٹیٹر ہوں تمہاری ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے شوہر کو کہا اس کو سمجھا لو ورنہ میں نے پکڑ لیا نا. وہ تو کیا ہے بدماش ہے, تو نے پکڑ لیا نا, یہ کیا بات ہوئی, تو نے پکڑ لیا نا. یہ تو یار مطلب عجیب کو تھڑے کے بدماشوں والی بات کو زبان. بچپن میں سلطان رائی والی فلمیں دیکھی ہوگی نا, وہ گنڈاسا لے کے میں تینوں پھڑ لینا پھر میں تینوں چھڑنا گا نہیں تینوں. ان کے دور میں تو یہی والی فلمیں آئی یہی. ہاں تو مطلب آپ کے اندر جج, ایک تو جج باعث نہیں ہو سکتا. جج نے اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, جو چیز اس کی عدالت کے سامنے نہیں ہے, ریکارڈ کا حصہ نہیں, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں وہ کر سکتا. جو کیس ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس میں بات کر چیف جسٹس ہیں آپ ویسے آپ کوئی مطلب ہے کوئی کچہری لے کے پنچایت لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. کنڈکٹ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ تو چلے ایک پہلو ہو گیا, وہ اس یہ اگر وہ نہ کرتے تو یقینی طور پہ یہ صورتحال یہ نہ بنتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر انہیں معذرت کرنا پڑی اگلے دن اپنی سماعت میں ایمان مزاری سے, اور وہ مکر گیا کہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. وہ جو رد عمل آیا اس بات کے اوپر, ان کے اسی ریمارکس کے اوپر جو رد عمل آیا, اس نے انہیں مجبور کیا نہ صرف وکلا کی طرف سے بلکہ پوری سول سوسائٹی کی طرف سے ایک بڑا جو ہے وہ سخت رد عمل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ مجبور ہوئے معذرت کرنے کے اوپر. لیکن معاملہ مکر گیا نا, وہ جھوٹ بول دیا نا انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے, یہ تو میری بیٹی جیسی ہے. اور اس نے کہا ایمان نے, ویسے وہ بھی لڑکی نر ہے, ویسے وہ ہے لڑکی لیکن ہے نر, بہادر دلیر, ایسی دبلی پتلی چھوٹی باریک پتلی سی لڑکی ہے, لیکن وہ اس نے دیکھا نا ایک چیف جسٹس کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اس نے کہا ان کے خاندان کی ایک تاریخ ہے, والدہ ان کی جو ہے وہ شیریں مزاری. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی تھے, لیکن شیریں مزاری, ڈاکٹر شیریں مزاری بے نظیر کے خلاف کھڑی ہوئی, ان کے خلاف بیانات دیا, یعنی اپنے والد کی سیاست کے بھی خلاف. اور ایمان مزاری آپ دیکھیے کہ جب شیریں مزاری عمران خان کی کابینہ میں تھی تو ایمان مزاری اعلان عمران خان کی پالیسیز پہ تنقید کیا کرتی تھی, سخت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے اوپر اس وقت بہت شدید تنقید کیا کرتی تھی. اور دیکھیں اس کا مطلب ہے وہ تو آئیڈیالوگ لڑکی نہیں نا, ایمان جو ہے وہ تو پہلے بھی ان کا ایک نظریہ تھا ڈیموکریسی, ابھی وہ اپنی والدہ کے بھی خلاف, اپنی والدہ کے بھی وہ خلاف بولتے نہیں ہیں.
تو انہوں نے جب ان کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو میری بچی جیسی ہے، اور میں نے تو اس پہ انہوں نے کہا اچھا مجھے تم سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہو ایسی کی تیسی. پھر وہ چلی گئی رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس، اور وہاں جا کے اس نے ایک درخواست دے دی کہ یہ جو کورٹ روم نمبر 1 میں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ کو فوری طور پہ آپ محفوظ کریں، اور ساتھ ایک USB بھی بھیج دی کہ اس کی ایک کاپی مجھے بھی دے دیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا قدم انہوں نے یہ اٹھا لیا کہ انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو موجود صحافی تھے کورٹ روم میں وہ اس چیز کی انہوں نے گواہی دی، رپورٹنگ کی، انہوں نے بتا وہ گواہ ہیں، ہاں رپورٹ یہ مارکس انہوں نے دیے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیے تو میرے خیال میں یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ کی بات ہو چکی ہے. تو اب میرا ان کے پاس کوئی گنجائش بچی نہیں تھی. دیکھیں گنجائش تو ان کے پاس ہے، اس گنجائش یہ ہے کہ وہ ریاست کے اس وقت ریاست کی آنکھ کا تارا ہے، ریاست کے چہیتے ہیں، ریاست کے لاڈلے ہیں، ریاست کے راج دلارے ہیں. ریاست ان کو یوں لوریاں دے رہی ہے جھولی میں ڈال کے. وہ 15ویں نمبر کے جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے سینیورٹی میں. ان کو وہاں سے ریاست نے ہیرے کا انتخاب بھی دیکھیں نا، جوہری بھی دیکھیں نا، جوہر شناس جی جو ہے جوہری کا بھی کمال ہوتا ہے نا. جوہری نے وہاں سے اس جوہر کا انتخاب کیا اور لا کے یہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا. دیکھیے وہ جوہری نے چیف جسٹس تو بنا دیا ہے، اس کی عزت تو نہیں بچا سکتے نا. ہاں اب وہ کرتوت اپنی چیف جسٹس نے خود ہی بچانی تھی نا اپنی. بلکہ وہ اگر بن گئے ہیں چیف جسٹس تو اس کا بھرم رکھیں جیسے جیسے بھی رکھیے. آپ لوور کورٹ کے کوئی جج نہیں ہیں اور آپ دیکھیں اس قسم کے ریمارکس دے. دیکھیں فرقان صاحب، عامر فاروق صاحب جو ان سے پہلے چیف جسٹس تھے جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے، ان کے بارے میں بھی امپریشن یہ تھا، اور خود خیر امپریشن کا تھا عمران خان تو کھل کے کہہ چکے تھے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے انصاف نہیں دیتے. اس کے باوجود انہوں نے اگر ان کے سامنے 10 کیسز آئے ہیں تو انہوں نے 10 میں سے چلے 8 میں انہوں نے ادھر ادھر کا، لیکن کم از کم کچھ تو یاد کیا تھا نا، تاکہ وہ رہے کورٹ کی کچھ مطلب ساتھ رہے. جیسے اچھا ان کے دور میں ایک اور یہ کام، ایک تو وہ ذاتی طور پہ کہیں نہ کہیں گنجائش نکال لیتے تھے انصاف کی. دوسرا ان کے دور میں جو ان کے نیچے ججز تھے وہ بھی نسبتاً آزادی سے کام کر رہے تھے، نہیں کافی تگڑے تھے، کافی تگڑے تھے. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کیسز میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ضمانتیں دی ہیں انہوں نے عمران خان کو، رائٹس کے معاملات صحافیوں کو. جی اس پہ اسی لیے ہائی کورٹ کافی تگڑی جو ہے اسی کیونکہ لیگیسی آ رہی تھی اطہر من اللہ صاحب کی. اچھا اسی لیے جب نظام نے دیکھا اس نے کہ بھائی یہ تو ہائی کورٹ سارا معاملہ تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے چلانا ہے، اس ملک کو ریاست کو چلانا تو ہم نے مینیج تو یہاں سے کرنا ہے ہائی کورٹ سے. اور یہ ہائی کورٹ جو ہے یہ اگر پوری طرح سے من و ان ہمارے تابع نہیں ہوتی تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی لیے پھر ساری 26ویں ترمیم اور ساری ہیر پھیر عدل بدل تبادلے. اب جب سے یہ ڈوگر صاحب آئے ہیں انہوں نے جیسے جسٹس سردار اعجاز اسحاق ان کے پاس کیس چل رہا تھا کہ عمران خان سے عدالت میں جیل میں ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، تو انہوں نے آرڈر کر دیا کہ عمران خان کو پیش کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جب انہوں نے آرڈر کیا تو کھلبلی مچ گئی پورے ملک کے اندر کہ یار تو کیسے ہم پیش تو ہم نے کرنا نہیں ہے، اس کو کیا کیا جائے. تو پھر جواز بنایا گیا کہ جی وہ سیکیورٹی ہے، فوری طور پہ ہر طرف سے آ گیا جی سیکیورٹی خطرہ ہے، عمران خان کو لایا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا اچھا میں اتنے گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ عمران خان کو ویڈیو لنک پہ پیش کریں. تو اب کہا ویڈیو لنک پہ بھی پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو ہم نے تصویر بھی نہیں کسی کے سامنے آنے دینی. تو پھر بہانہ بنایا گیا کہ جی اڈیالہ کی طرف انٹرنیٹ ہی ڈاؤن ہے. اب یہ کیس ان کے پاس چل رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد پھر ایک پٹیشن آ گئی، کسی نے کر دی کہ جی میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. وہ پٹیشن پھر اعجاز اسحاق کے پاس آ گئی. اتنے میں آ چکے تھے ڈوگر صاحب. انہوں نے وہ چلتا ہوا کیس سردار اعجاز اسحاق کے پاس چلتا ہوا کیس اچک لیا. کبھی میرا اتفاق ہوا ہے دیہات میں نا، کبھی آپ کا پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. دیہاتوں میں پہلے کوے بہت ہوتے تھے، اب تو درختی ہو گئے، ختم ہو گئے، اب تو کوے پرندے نہیں ہوتے. بعض اوقات صبح ارلی کو آپ 7:30-8 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے تھے نا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بالکل اوپر یہیں کوا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے نوالا سے پکڑا، وہ کوا آپ کے یہاں ہاتھ سے نوالا چونچ مار کے لے جاتا تھا. انہوں نے یوں چلتا ہوا کیس جو ہے کوے کی طرح انہوں نے اچک لیا. دنیا حیران یار، مطلب کوئی حد ہوتی ہے، عدالتی انٹرفیرنس کی ہو چکی ہے. وہ جج غلط فیصلہ دے اس پہ اپیل کر دیں.
عدالت میں مطلب دیکھیں نا اڈیالہ جیل والے آ کے اپیل کر دیں جی غلط فیصلہ دیا اعجاز اسحاق خان نے. آپ اس پہ اب یہ بتائیے کہ ایمان مزاری جو ہے وہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور ان کو لگتا نہیں ہے جس قسم کا ان کا ماضی ہے اس معاملے کو لے کے کہیں کوئی وہ کریں گی کچھ رعایت دے گی. تو ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ڈالا ہوا ہے. اب یہ ہراسگی کمیٹی کے جج ہیں ان کو بدل دیا ہے انہوں نے, وہ جسٹس سمن کی جگہ امین مناس صاحب کو. ایک تو آپ دیکھیں کہ ہراسمنٹ میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے, ابھی تو مجھے نہیں پتا کون ہے کہ شاید وہی ہے, لیکن کشمالہ طارق صاحب کو لگایا گیا تھا ہراسمنٹ جو خواتین محتسب ہیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ ہراسمنٹ جو خواتین کی ہیں کا معاملہ ہوتا ہے اس کا کیس کسی خاتون کے پاس جاتا ہے. ایک مرد ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ ہو اور وہ کمیٹی خواتین کی ہراسمنٹ کو سنتی ہو, یار یہ کیا تماشا کر رہے ہو یار, خدا کے لیے کیا تماشا کر رہے ہو. اس سے بہتر ہے وہ بھی تو یہی معاملہ ہے جو آپ کریں. انہوں نے بھی ابتدائی سماعت کی جیسے سمن نے, اور اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد 3 رکنی جو ہے کمیٹی بنا دی فوری طور پہ انہوں نے. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو چلتے ہوئے کہ اچھا آپ کے خلاف شکایت ہے ہراسمنٹ کمیٹی میں, جو ہے وہ آپ کیسے انٹرفیئر کر کے اس کمیٹی کے ہیڈ کو ہٹا سکتے ہیں. مطلب یہی کیس چھوڑ دیں, ہراسمنٹ ہوئی نہیں, اس کو سائڈ پہ رکھ کے یہی جو مس کنڈکٹ ہے جسٹس ڈوگر کا کہ ان کے خلاف کیس ہے, انہوں نے اس کیس میں انٹرفیئرنس کی ہے, انہوں نے اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا ہے, اسی کے اوپر یہ شخص فارغ ہو سکتا ہے. اسی کے اوپر کون کرے گا فارغ جب ان کے جواہری نظر ان پہ ہے تو میرے خیال میں. لیکن بہرحال ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی جو ہے وکلا, انہوں نے اس عمل کے اوپر خاصا دباؤ جو ہے وہ ڈالا ہے, خاصی تنقید کی زد میں آئے, اور جسٹس ڈوگر مجبور ہوئے اپنے ان الفاظ کے اوپر, اگرچہ انہوں نے معذرت نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے ایسے الفاظ ادا نہیں کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کی جگہ ہے. تو یہ ایک کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کی ایک مثبت چیز جس نے مجبور کیا, باوجود اس کے کہ وہ بہت طاقتور ہیں, چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بقول جواہریوں کی نظر بھی ان پہ ہے, تو اس کے باوجود ان کا اس بات پہ مجبور ہونا یقیناً ایک ہماری سول سوسائٹی کو اس کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے. اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ایمان مزاری اس اپنے کیس کو لے کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا چکی ہیں, اور جو ہراسگی کمیٹی ہے اس میں بھی ان کی سماعت جو ہے, ان کی درخواست جو ہے وہ چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ آگے صورتحال جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے, کیا اس میں سے نکلتا ہے. ہم اس حوالے سے آپ کو آگے بھی آگاہ کرتے رکھیں گے. آپ نے گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.